تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے پنجاب میں انتظامی تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ارکان نے پنجاب حکومت کے انتظامی امور پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اس معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس پر بریفنگ دی گئی، جبکہ اس معاملے پر بابر اعوان کو اہم ٹاسک بھی دیا گیا۔ کور کمیٹی اجلاس میں ملک کی معاشی و سیاسی صورتحال کے جائزے کے ساتھ ساتھ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے ناروے میں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ عمران خان نے وزارت خارجہ کو ناروے کے واقعے پر اسلامی کانفرنس تنظیم سے رابطہ کرنے اور انہیں ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے خط لکھنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ ناروے واقعہ اسلاموفوبیا کی ایک تازہ مثال ہے۔ اسلام مخالف کارروائیاں کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ کور کمیٹی نے بھی ناروے کا مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے منشور پر عمل درآمد اور حکومتی بیانیوں کو مؤثر بنانے سے متعلق حکمت عملی طے کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کو تاریخی خسارے ورثے میں ملے ہیں۔ گزشتہ 4 سالوں میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں واضح کمی آئی ہے۔ قرضوں پر سود ادا نہ کرنے ہوتے تو آج پرائمری سرپلس میں کھڑے ہوتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان میں کہا کہ ہماری حکومت کو تاریخی خسارے ورثے میں ملے $19.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر ملک سے باہر جا رہا تھا، جس سے روپیہ گرا تو مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ روپے کو مستحکم رکھنے کے لیے ڈالرز کا ریزرو تک ختم ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ گزشتہ 4 سالوں میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں واضح کمی آئی ہے۔ ڈالر ملک سے باہر جانے کے بجائے پاکستان آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرضوں پر سود ادا نہ کرنے ہوتے تو آج پرائمری سرپلس میں کھڑے ہوتے۔ یہ اشارے اس امر کا ثبوت ہیں کہ پاکستان درست سمت میں گامزن ہو گیا ہے۔ ناروے کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے قرآن پاک کی بے حرمتی پر حکومت اور عوام کی شدید تشویش سے آگاہ کیا گیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ناروے کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر حکومت اور عوام کی تشویش سے آگاہ کیا گیا اور پاکستان کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت کی گئی۔ ناروے کے سفیر سے کہا گیا کہ وہ اپنی حکومت کو پاکستانی حکومت اور عوام کی تشویش سے آگاہ کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ ناروے کے سفیر سے کہا گیا ہے کہ واقعے سے دنیا بھر کے 1.25 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ایسے واقعات ناقابل برداشت ہیں۔ ناروے حکومت واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لندن میں معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے دماغ کو خون پہنچانے والی شریان 80% بند ہے۔ سوئس ڈاکٹر اسگوات نے پارک لین فلیٹس میں نواز شریف کا معائنہ کیا تھا، جبکہ لندن آمد کے بعد مسلسل نواز شریف کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی بیماری کی وجوہات جاننے کی کوششیں کر رہی ہے۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے ٹویٹ میں کہا کہ یونیورسٹی کالج اسپتال ویسٹ مور لینڈ اسٹریٹ کے معروف ہارٹ سرجن ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس نے نواز شریف کا طبی معائنہ کیا اور نواز شریف کے عارضہ قلب کے حوالے سے علاج معالجہ تجویز کیا۔ دوسری جانب لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ قوم سے نواز شریف کی صحت یابی کی دعا کی اپیل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر لارنس نے نواز شریف کا معائنہ کیا ہے اور انہوں نے مزید ٹیسٹ تجویز کیے ہیں۔ نواز شریف کا آئندہ ہفتے PET اسکین ہوگا۔ آج میں نواز شریف کے یہاں پہ جو کارڈک ایشوز ہیں اس کے بارے میں آج ڈاکٹر لارنس نے آج ان کو چیک اپ کیا ہے اور انہوں نے مزید ٹیسٹ سجیسٹ کیے اس حوالے سے۔ اور جہاں تک میاں صاحب کے جو دوسرا ایشو ہے اس حوالے سے آپ کو پتہ کہ گائز اسپتال میں ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں اور نیکسٹ ویک پیٹ اسکین وغیرہ بھی سجیسٹ کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اب انویسٹیگیشنس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو آپ سب سے اور پوری پاکستانی قوم سے میری درخواست ہے کہ
میاں صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ عمران خان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، دیار غیر میں سیاسی بات کرنا مناسب نہیں لگتا۔ عمران خان نے چند دنوں میں بہت غلط باتیں کی، انہیں اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ عمران خان نیازی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ میں کہہ چکا ہوں، میں اس وقت دیار غیر میں ہوں، تو مناسب نہیں لگتا کہ میں کچھ ایسی بات کروں۔ صرف ان کے بارے میں چونکہ آپ نے کہا ہے، پچھلے چند دنوں میں بہت زیادہ گری ہوئی باتیں کی ہیں، ان کو زیب نہیں دیتی۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 22 دسمبر کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اسلام آباد جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کہا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے، سنگ مرمر کے قبرستان اسلام آباد میں جا کر جہاد کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے یوتھ لیڈرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت کا غزنوی بن کر بھارت کے غرور کا سومناتھ پاش کروں گا، لاکھوں لوگوں کا قافلہ لے کر 22 دسمبر کو اسلام آباد جائیں گے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ ہم نے زمانے کا غزنوی بننا ہے اور ہم نے غوری بننا ہے اور غوری میزائل کی طرح دشمن پر جپٹنا ہے، اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ پاکستان قبرستان نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ایک سمندر ہے، ہم ان کی قیادت کریں گے اور کشمیر کے آزادی کے لیے زندگی کا آخری لمحہ اور خون کا آخری قطرہ قربان کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی 22 دسمبر کو لاکھوں کا قافلہ لے کر اسلام آباد جائیں گے اور کشمیریوں کے ساتھ یہ یکجہتی بھی کریں گے، اور ان قبرستانوں میں جو بے ضمیر مردے موجود ہے، سنگی مرمر کا قبرستان اسلام آباد، بے ضمیروں کا قبرستان اسلام آباد، اس قبرستان میں جا کر ہم حی علی الجہاد کا اعلان کریں گے۔ اس قبرستان میں جا کر ہم ان مردوں کو جگانے کی کوشش کریں گے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ اسلام آباد جا کر حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کروں گا۔ پنجاب کے ہر ضلع، ہر علاقے سے قافلے روانہ ہوں گے۔ جماعت اسلامی کے کارکنان 22 دسمبر کے لیے تیاری کر لیں، کشمیر کی آزادی کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انگریزوں نے ہمارے کلچر کو بھی تباہ کیا، حکومتیں جھوٹ بولتی رہیں کہ تعلیم عام کریں گے۔ شرم کی بات ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے لیے کم بجٹ رکھا جاتا ہے۔ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ حکومت کا ویژن کارخانوں کی بجائے لنگر خانوں پر ہے۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں ٹماٹر مہنگا ہوا۔ حکومت جھوٹ بولتی تھی کہ ہم تعلیم کو عام کریں گے، انہوں نے تعلیم کی بجٹ میں کمی کر لی، اور کیا شرم کی بات ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں تعلیم کے لیے سب سے کم پیسہ رکھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر اسی طرح بجٹ رکھتی ہے کوئی حکومت جس طرح اس حکومت نے رکھی ہے، تو پاکستان میں 100% شرائع تعلیم کے لیے 60 سال مزید چاہیے۔ میرے دوستو، بے روزگاروں کے لیے تو اس ملک میں کارخانے چاہیے، لیکن کارخانوں کی بجائے ہماری حکومت نے لنگر خانے بنائے اور چاہتی ہے کہ یہ نوجوان لنگر خانے میں حاضری دے دے اور مفت کے چند نوالے کا کر گزارا کرے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ جب میں کسی نوجوان کو لنگر خانوں پہ دیکھتا ہوں۔
वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कहा है कि मुकाबला जीतने पर बेहद खुशी है, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है, आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करूंगा। बॉक्सर मोहम्मद वसीम टाइटल जीतने के बाद वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान ने बॉक्सर मोहम्मद वसीम का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद वसीम ने कहा कि मुकाबला जीतने पर बेहद खुशी है, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। उन्होंने कहा कि इस्तकबाल के लिए आने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, फाइट जीतने पर खुश हूं, आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करूंगा, कौम की दुआएं मेरे साथ हैं। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कहा कि स्पेन में शॉर्ट कैंप है, अगले हफ्ते जाऊंगा। पाकिस्तान में यहाँ जिम बनाएंगे और बॉक्सिंग को फरोग देंगे। बहुत जल्द पाकिस्तान में बॉक्सिंग लीग करवाएंगे। नौजवान मेहनत जारी रखें। वाज़ेह है कि बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने साबिक आलमी लाइट वेट चैंपियन लोपेस को दुबई में शिकस्त दी। सर्द हवाओं ने कराची का रुख कर लिया है, जिसके साथ ही शहर अकायद में गर्म मलबूसात की फरोख्त में इजाफा हो गया है और शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लाइट हाउस, सदर और शहर के दीगर मकामात का रुख कर लिया है। सर्दी के मौसम में पाकिस्तान में चमड़े से बनी जैकेटों की मांग में दुनिया भर में इजाफा हो जाता है। मकामी ताजिरों का कहना है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन चमड़ा पाकिस्तान का समझा जाता है। मयार और खूबसूरती के लिहाज से पाकिस्तान में बने चमड़े के पर्स, जैकेटें और दीगर अशिया की दुनिया भर में मांग है। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक शहरी अजीज अहमद का कहना था कि पाकिस्तान की बरआमदात कम है, ताहम दुनिया भर में पाकिस्तान का लेदर मशहूर है। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो शोबे को मजीद नफा बख्श बनाया जा सकता है। पाकिस्तानी लेदर तो पूरी दुनिया में फेमस है। पाकिस्तान आजकल एक्सपोर्ट ज़रा कम है, लेकिन पाकिस्तानी चीज़ बहुत क्वालिटी वाइज होती है लेदर के हवाले से। लेदर पाकिस्तान का, चाहे फुटबॉल ले लें, चाहे आप कॉक की बॉल ले लें, चाहे आप जैकेट्स ले लें, कोई भी चीज़ ले लें लेदर की, तो वो इसमें एक ताकत है, एक वो है क्वालिटी है पाकिस्तान की। वर्ल्ड के अंदर ये फेमस है। हाँ, लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एक्सपोर्ट पे ज़रा तवज्जो दें, बाहर से ऑर्डर लें ताकि हमारा काम अच्छा हो सके। एक्सपोर्ट हम लोगों की बहुत वीक है। एक सेल्समैन अकील अहमद का कहना था कि आजकल रेगजीन और चमड़े में फ़र्क करना खासा मुश्किल हो गया है, ताहम चमड़े की खासियत यह है कि इसमें आग नहीं लगती। बिल्कुल होता है। आजकल रेगजीन भी ऐसी आ रही है कि जो आप आम आदमी जो है वो नहीं उसको पहचान सकता, लेकिन क्वालिटी ये होती है लेदर की, अगर उसको हम माचिस या उसको कोई आग लगाते हैं, मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। लेदर ओरिजिनल जो है कभी भी नहीं जलेगा इस तरह से। जी हाँ, ये ओरिजिनल लेदर की पहचान है, ये कभी भी नहीं जलेगा। अगर रेगजीन या आर्टिफिशियल या प्यू होगा वो फ़ौरन जो है वो जल जाएगा। एक्सपोर्टर यावर अब्बास जैदी का कहना था कि यहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अवाम लंडा की अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ से जैकेटों समेत चमड़े की दीगर अशिया बनाकर बाहर भेजते हैं, जिनकी दुनिया भर में मांग है। महंगाई तो हर चीज़ की बढ़ गई है, लेकिन ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो बंदा लेगा ही ना। अब जैसे कि ये खैर हमारा तो एक्सपोर्ट का काम है, हम तो बाहर, यहाँ सर्दियाँ तो इतनी कम होती हैं, तो ये कि लोग जो है लुंडा की ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते। अब 5-6 हज़ार रुपये की जैकेट हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये है कि हमारा तो ऑनलाइन काम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर बेचते हैं, उन लोगों को सस्ती पड़ती है यहाँ से जैकेट। महंगाई के हवाले से लेदर महंगा हो गया है, तो ये कि हर कोई जाहिर सी बात है खाना देखेगा पहले अपना या पहनना देखेगा, तो इस तरह क्या बोल सकते हैं। तेरहवीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप की इस्लामाबाद में इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक गार्डन सिटी गोल्फ क्लब के अली बंगश ने चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल रिटायर्ड आसिफ संदेला ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए। मेहमान खुसूसी ने चैंपियनशिप के कामयाब इनकाद पर मार्गला ग्रीन्स गोल्फ क्लब के मुंतजिमीन और मीडिया की काविशों को सराहा। 4 रोजा इस इवेंट में मुल्क भर से 250 से ज्यादा गोल्फर्स ने शिरकत की। तर्जुमान पाक बहरिया ने मजीद कहा कि पाक बहरिया मुल्क की समंदरी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ खेलों के फरोग में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में सिविल व अस्करी शख्सियात और गोल्फर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई।